السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. سر کیا آج فیصلہ دیا ہے الہور ہائی کورٹ؟ جی آج جو فیصلہ دیا ہے انہوں نے جو پٹیشنیں دائر کی گئی تھیں سلمان اکرم راجہ کی طرف سے اور راؤ عمر ہاشم صاحب کی طرف سے، ان پٹیشنز کو انہوں نے منظور کیا ہے. انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ الیکشنز ایکٹ کا جو سیکشن 140 ہے اس کے تحت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ٹرائیبیونلز اپوائنٹ کرنے ہیں وہ چیف جسٹس، وہ قانون یہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس کی مشاورت کے ساتھ کرنے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو چیف جسٹس کی مشاورت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ چیف جسٹس جہاں پہ اگر کوئی اختلاف رائے ہو تو چیف جسٹس کے اوپینین کو برتری حاصل ہوگی، اور جو نام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نامزد کیے ہیں الیکشن ٹرائیبیونلز کے لیے وہ نام الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر لازم ہے کہ ان کو بطور ٹرائیبیونل اپوائنٹ کیا جائے. ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے، اور دوسری جو بات انہوں نے الاؤ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کون سا کیس یا کون سی بینچ کو کون سے کیسز جائیں گے یہ چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ کا اختیار ہے، اور لہٰذا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نوٹیفیکیشنز تھیں جس میں انہوں نے علاقے اسائن کیے تھے کہ کون سے ٹرائیبیونلز کو کون سے کیسز ملیں گے، وہ اس حد تک جو ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نوٹیفیکیشنز ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا. ان کو کالعدم قرار دے دیا، یعنی جو کیسز وہ مارک کر رہے تھے اپنے جی جو کیسز مارک کرنے کا اختیار ہے وہ صرف چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا ہے. الیکشن کمیشن کے سے متعلق بھی سارے کیسز جی الیکشن ٹرائیبیونلز میں کون سی الیکشن پٹیشنز کون سے ٹرائیبیونلز کو مارک ہوں گی یہ اختیار چیف جسٹس کا. اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے الگ سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر رکھا تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 3 نوٹیفیکیشنز کی تھیں. پہلی جو نوٹیفیکیشن کی تھی وہ چیف جسٹس کے جو ریکمنڈیشنز تھیں اس کے مطابق کی تھی، اور دوسری اور تیسری نوٹیفیکیشنز جو ہے انہوں نے چیف جسٹس کی ریکمنڈیشن کے بغیر اپنے اختیار میں خود ہی کرنی تھی. سو جو دوسری اور تیسری نوٹیفیکیشنز تھیں جو الیکشن کمیشن نے بذات خود ایریاز اسائن کر دیے تھے اور مارک کرنے کا اختیار رکھا تھا وہ ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے کہ جی چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ کون سی پٹیشنز کس ٹرائیبیونل کو مارک ہوں. اور اب جو ایک تھا جو 6 نام لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھجوائے گئے ہیں ان کو بھی یہ آرڈر کر دیا گیا کہ یہ بھی یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ نام الیکشن کمیشن پاکستان کے اوپر لازم ہے کہ ان کو بطور ٹرائیبیونل اپوائنٹ کیا جائے. صحیح ہے. اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا آپ کی پٹیشن تھی کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ معاملہ تھا کیا جو ہوا ہے؟ جی ہماری جو پٹیشن تھی وہ بنیادی طور پہ اس چیز کے بارے میں تھی کہ جو الیکشنز ایکٹ ہے اور جنرل الیکشنز کے بعد الیکشن ٹرائیبیونل اپوائنٹ ہونے ہوتے ہیں جنہوں نے جو اگر کوئی جو فیصلہ ہے کہ الیکشن پٹیشن ہے وہ درست ہے کہ نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. قانون کے تحت وہ ججز جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے اپوائنٹ ہونا ہوتا ہے الیکشن ٹرائیبیونلز، اور ان کی نامزدگی کے حوالے سے ڈسپیوٹ تھا کیونکہ کچھ نام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام ہائی کورٹ سے مانگے تھے کہ ہمیں الیکشن ٹرائیبیونلز کے لیے ججز چاہیے. تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز نے نام دیے اور ان کے مطابق جو ہے وہ ٹرائیبیونلز اپوائنٹ ہو گئے. لاہور میں پنجاب میں یہ خاص ایک ایشو ارائز کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے زیادہ ججز مانگے تھے. شروع میں صرف 2 نام بھیجے چیف جسٹس نے، وہ 2 نام تو ٹرائیبیونل کے طور پہ اپوائنٹ ہو گئے. اس کے بعد جو 6 نام بھیجے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپنی ہی درخواست پہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان ان ججوں کو الیکشن ٹرائیبیونل اپوائنٹ کرنے سے قاصر تھا اور اس عمل میں رکاوٹ پیش کر رہا تھا. اس حوالے سے ہم نے پٹیشن کی تھی کہ جی الیکشن ٹرائیبیونلز کی تعیناتی ایک ضروری عمل ہے اور وہ قانون کے تحت جو ہے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کی مشاورت سے ہونا ہے. اس مشاورت کے سلسلے میں چیف جسٹس نے نام بھیج دیے گئے ہیں الیکشن ٹرائیبیونل کمیشن کو، اور ان نام بھیجے جانوں کے باوجود ان کو بطور ٹرائیبیونل نہیں اپوائنٹ کیا جا رہا. لہٰذا ہم کورٹ سے یہی استدعا کر رہے تھے کہ جو نام بھیجے گئے ہیں ان کو ٹرائیبیونل تعینات کیا جائے اور کہ چیف جسٹس کے اختیارات استعمال ہوں کیسز کی فکسیشن کے حوالے سے. صحیح ہے. تو اب اس فیصلہ جب یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا یہ ایک لا پوائنٹ آ گیا کہ صدارتی آرڈیننس انہوں نے جاری کر دیا اور کہا کہ اب ریٹائرڈ ججز بھی ٹریبیونل بن سکتے ہیں، تو پھر تو یہ کیس جو ہے وہ غیر مؤثر ہو گیا. نہیں یہ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ جو آرڈیننس شائع کیا گیا اور ایشو کیا گیا اس کیس کے فیصلے کو محفوظ کرنے کے بعد اس سے ایک حکومت کی بدنیتی ضرور نظر آتی ہے، لیکن جو ٹرائیبیونل کے حوالے سے جو آرڈیننس آیا ہے وہ اس کیس کے فیصلے کو غیر مؤثر اس لیے نہیں کرتا کیونکہ جو مشاورتی عمل پہلے ہو چکا ہوا ہے جس کے سلسلے میں اور جس کے نتیجے میں چیف جسٹس نام بھیج چکے ہوئے ہیں وہ جو آبلیگیشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو تعینات کرنے کے لیے تو وہ تو آلریڈی ان افیکٹ آ چکی ہوئی ہے. سو ان ناموں کو اپوائنٹ کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر آلریڈی لازم ہے کیونکہ وہ قانون کے تحت جا چکے تھے اور ان پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا عمل کرنا لازم. یعنی اب صدارتی آرڈیننس کا اس فیصلے پر کوئی اطلاق نہیں، وہ جو 6
نام چلے گئے ہیں وہ اب ٹریبیونل بنیں گے ہائی کورٹ کے جی فیصلے؟ قانوناً جو ہے صدارتی آرڈیننس کا اس فیصلے کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی بدنیتی کا مظاہرہ کرے تو وہ الگ بات ہے, اس میں پھر جو بھی قانونی چارہ جو ہے وہ الگ سے دیکھی جائے گی, لیکن جو فیصلے کا قانونی حیثیت ہے وہ برقرار ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جو حکم ہے وہ ان کے اوپر لازم استعمال کیا وجہ ہے سر, کیوں الیکشن کمیشن ٹریبیونل کی تشکیل میں تاخیر کا باعث بنا, کیوں صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں افسوس کی بات ہے کہ حالانکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, لیکن پچھلے کچھ ماہ سے ان کے جو اختیارات کا استعمال ہے اور جس طرح سے وہ ان پہ عمل کر رہے ہیں, خواہ وہ ریزرو سیٹس کا معاملہ ہو, خواہ وہ نامینیشن پیپرز کا معاملہ ہو, اور خواہ یہ اب ٹرائیبیونلز کا معاملہ ہے, اس سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بجائے اس کے کہ وہ صاف اور شفاف اور امپارشل الیکشن کرائے, ایک خاص کوشش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جائے. اور اب پنجاب میں اتنے سارے کیسز اور سیٹیں اور جو نشستیں ہیں جن کے اوپر کیسز کا فیصلہ ہونا ہے, اب کوشش شاید یہی تھی کہ وہ فیصلے جو ہیں یا ان میں تاخیر کا شکار کیا جائے, یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپنی منشا کے مطابق جو کہ ان کیسز میں خود ایک مدعا علیہ ہے, ان کے جو ریٹرننگ آفیسر ہے ان کا کردار اس کے اندر ڈیسائیڈ ہوگا, اس کے بغیر وہ ایک پارٹی ہیں ان کیسز میں, تو اس کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ ان کی مرضی کے مطابق ججز اپوائنٹ کیے جائے اور شاید ان کو ایلوکیٹ بھی اپنی مرضی کے مطابق کیا جائے, تو یہ تو قانون کے تقاضوں کے سخت خلاف ایک بات ہے. صحیح ہے. تو آج پھر تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف ملا لاہور ہائی کورٹ سے سلمان اکرم راجہ صاحب کی. جی بالکل, پٹیشن تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی تھی, لیکن جو آرڈر ہوا ہے وہ تمام پنجاب کے ٹرائیبیونلز کی حد تک اس کا اطلاق ہوگا, لہٰذا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور بہت خوشائن فیصلہ ہے. اور جب آپ پیش ہوتے رہے ہیں ریلیف ملتا رہا ہے تحریک انصاف؟ نہیں جی, یہ تو اللہ کی کرنی ہے, تو باقی اب دیکھیں. تھینک یو, بہت شکریہ.